آج ہم ایک ایسے سفر پر چلنے والے ہیں جو ایمان کی حدوں کو پرکھتا ہے اور عقیدے کے اصل معنی سمجھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لنگڑا مچھر دنیا کی سب سے بڑی فوج کو شکست دے دے؟ یہ سوال بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہی سوال اس داستان کے مرکز میں ہے جو ہمیں خدائی طاقت کے ایسے واقعات کی طرف لے جاتی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ نمرود سے، جس کا ایک خوف، ایک پیشن گوئی کا ڈر اس پوری داستان کو حرکت میں لاتا ہے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، اور کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم حکمران جو مطلق طاقت رکھتا تھا، اور اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ حیرت انگیز ٹیکنالوجی بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دروازے پر ایک جادوئی بطخ تھی جو کسی بھی اجنبی کے آنے پر بول پڑتی، اور ایک ایسا ڈھول تھا جو کسی چور کا نام اور پتہ تک بتا دیتا تھا۔ ایک رات نمرود نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی اتنی تیز ہے، اتنی تیز کہ اس کے سامنے سورج اور چاند بھی ماند پڑ گئے ہیں۔ جب اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بادشاہی اور اس کے جھوٹے مذہب دونوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اپنے اسی وہم اور خوف میں نمرود نے اس پیشن گوئی کو روکنے کے لیے ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اپنی سلطنت میں پیدا ہونے والے تقریباً 1,00,000 معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسے لگا کہ وہ اس طرح اللہ کی تقدیر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خفیہ طور پر پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے انہیں غار میں چھپا دیا، اور وہاں قدرت کا ایک کرشمہ ہوا۔ ان کی اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد بہنے لگا۔ یہ شروع سے ہی اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی حفاظت کرنے والی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ غار میں ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے 1 مہینے میں بڑھتے تھے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کے دور میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ان کی غیر متزلزل منطق اور پختہ ایمان انہیں اپنی قوم اور بادشاہ کے ساتھ پہلے بڑے تصادم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر دو سوچ کا ٹکراؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پر مبنی توحید تھی کہ بھائی عبادت صرف اس ایک خدا کی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور دوسری طرف ان کی قوم کی اندھی تقلید جس میں ان کے اپنے والد آزر بھی شامل تھے، جن کا جواب بس اتنا تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے پایا ہے۔ یہ دراصل عقل اور روایت کی جنگ تھی۔ تب حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ ان کے عقیدے کی بے بسی کو عملی طور پر چیلنج کیا جائے۔ وہ مندر گئے اور وہاں موجود تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ اس ایک عمل نے لوگوں کو اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی کمزوری کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس جواب پر نمرود اور اس کی قوم غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے جو تیاریاں کی گئیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ پہلا قدم مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ دوسرا قدم انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے ایک بہت بڑی منجنیق یعنی کیٹاپلٹ تیار کی گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ میلوں دور سے گزرنے والے پرندے جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ لیکن تیسرا قدم دیکھیں، اس آخری لمحے میں بھی حضرت ابراہیم نے سکون سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور آخری قدم اللہ کا حکم۔ اور پھر جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو کائنات کے مالک کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو انہیں جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی ایک ٹھنڈے اور پرامن باغ میں بدل گئی۔ یہ ایک ایسا کھلا معجزہ تھا جسے نمرود سمیت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ آگ سے صحیح سلامت نکلنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا۔ جب نمرود نے دعویٰ کیا کہ زندگی اور موت تو وہ بھی دیتا ہے تو حضرت ابراہیم نے اسے حتمی چیلنج دے دیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس ناقابل تردید دلیل کے سامنے وہ نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا بالکل لاجواب اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی سب سے گہری، سب سے جذباتی آزمائش کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک ایسا خدائی حکم جسے ماننا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ سوچئے، کئی دہائیوں کی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹے اسماعیل سے نوازا، لیکن جب وہ بیٹا ان کی آنکھوں کا تارا تھا تبھی انہیں بار بار ایک خواب آنے لگا کہ وہ اپنے اسی لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔
ये सबसे बड़ी नेमत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब इन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो नौजवान इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब उनके अपने ईमान की गहराई की गवाही देता है। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये सिर्फ बाप का नहीं बल्कि बेटे के सब्र और तस्लीम और रिजा का भी इम्तिहान था। और जब वो वक्त आया जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटाया और छुरी चलाने की कोशिश की तो ऐन आखिरी लम्हे में छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। एक आवाज आई कि तुम्हारी आजमाइश पूरी हो गई। ये इम्तिहान खून का नहीं था बल्कि ये देखने का था कि बंदा अपने रब के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तब अल्लाह की तरफ से कुर्बानी के लिए एक मेंढा भेज दिया गया। इस अजीम आजमाइश में पूरा उतरने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अल्लाह की इबादत के लिए एक आलमी मरकज कायम करने का काम सौंपा गया। ये कहानी शुरू होती है अल्लाह के हुक्म से, जब हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और शीरखार बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ गए। जब पानी खत्म हो गया तो एक माँ की बेकरारी ने उन्हें सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने पर मजबूर किया। इसी तड़प के जवाब में हजरत जिब्राइल ने जमीन पर ज़रब लगाई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जमजम का चश्मा मौजज़ाती तौर पर फूट पड़ा। इसी चश्मे ने फिर कबीलों को अपनी तरफ खींचा और मक्का शहर की बुनियाद पड़ी। बरसों बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए और अपने जवान बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा यानी अल्लाह के घर की बुनियादें बुलंद की ताकि ये हमेशा के लिए तौहीद की इबादत का एक मरकज बन जाए। आखिर में आइए देखते हैं कि हजरत इब्राहीम की ईमान और इताअत से भरी जिंदगी के वो कौन से दायमी असरात हैं जिनकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। उनके कामों ने हमें काबा की तामीर, जमजम के पानी का मौजज़ा और हज की बुनियाद जैसे दायमी निशानात दिए। वो अंबिया के जद्दे अमजद बने और उनकी बेमिसाल मोहब्बत और इताअत की वजह से उन्हें खलीलुर रहमान यानी अल्लाह का दोस्त का वो मुनफरिद लक़ब मिला जो किसी और को नहीं मिला। और हाँ, निमरूद का क्या बना? वो बादशाह जिसकी फौज से दुनिया डरती थी, उसे तो मच्छरों के एक झुंड ने तबाह कर दिया और खुद उसकी हालत ये हुई कि एक अकेला लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया और 40-100 साल तक उसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि वो जिल्लत की मौत मर गया। उसे तभी सुकून मिलता जब उसके सर पर जूते मारे जाते। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कायनात की सबसे कमजोर मखलूक के हाथों तबाह हुआ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें अपने अकायद पर साबित कदम रहने के बारे में क्या सिखाती है, खास तौर पर तब जब पूरी दुनिया मुखालिफ हो। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच्चे ईमान की ताकत आखिर क्या कुछ कर सकती है।